الصلاۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلاۃ والسلام عشق صدر الحسین علیہ الصلاۃ والسلام بظہور الحجت علیہ الصلاۃ والسلام اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ الحکیم وکتابہ المتین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انہو کان منصورا۔ خاندان الہیہ کی جلد آبادی کے لیے صلوات۔ جی رستہ چاہیے جی تھوڑے بھی تسی اٹھ کے ایسے ایس پاس آ جاؤ، جڑے بندے اتھے بیٹھے ہوئے تھے تشریف ادھر جگہ امین اٹھ کے ادھر آ جائیں۔ بندے پیچھے ہوندے نا پیچھا ٹور جانے جگہ محمد وآل محمد صلی اللہ وارث صفِ ازاں حجت خدا سر اللہ آیت اللہ علامت اللہ خزانات اللہ حیبت اللہ نعمت اللہ قوت اللہ ارادت اللہ مشیت اللہ عین اللہ عزم اللہ لقاء اللہ ساق اللہ امر اللہ جنب اللہ روح اللہ قلب اللہ اسم اللہ سبیل اللہ صراط اللہ خلیفۃ اللہ عبد اللہ سورۃ اللہ بقیت اللہ بقیت الانبیاء بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت القوثر بقیہ آل ابا نور آل ابا برکت آل ابا حشمت آل ابا حجت آل ابا مسرت آل ابا وارث آل ابا غوث الغیوث قطب الاقطاب شاہد العباد مستاصل الاناد منعم و منان مؤذن و آذان صاحب الزمان صاحب الدار صاحب اللوح صاحب القلم صاحب الرجعت صاحب النحیہ صاحب التوقیر صاحب الشر صاحب بیت الحمد صاحب قمیص یوسف صاحب تابوت سکینہ صاحب خاتم سلیمان صاحب عزم صاحب شرف صاحب وقار صاحب ذوالفقار صاحب سمسام فلاح الحام شریک القرآن مظہر الایمان خلیفۃ الرحمن
امامنا و امام الانس والجان، عین الحیات، سفینۃ النجات، سدرۃ المنتہی، عروۃ الوثقی، غایۃ القصوی، مثل الاعلی، ذو القدرۃ الجامعہ، غیث الرحمہ، رحمت واسعہ، دولت کریمہ، خاتم الائمہ، خاتم الاولیاء، خاتم الاوصیاء، فضل مبین، امام مبین، کتاب مبین، مائے معین، بلد الامین، امان المومنین، فوز المومنین، معز المومنین، صلاۃ المومنین۔ بیت اللہ فی العالمین۔ منعم و منان، مؤذن و آذان۔ کیسی اذان ہوگی جس کا مؤذن قائم ہو۔ دل چاہتا ہے سننے کو کہ نہیں؟ دوستو پھر ہی پتہ چلے گا اشہد ان امیر المومنین، اس اذان کی عزت کیا ہے۔ جب مؤذن ہی ایسا ہوگا کہ کعبہ اس کی نالین کے نیچے ہوگا، یعنی وہ اذان ہوگی ہی کعبے کی چھت پہ، ہو یا نہ ہو۔ عجیب ہے، بندے حیران ہو گئے ہیں۔ یہ اذان وہ مؤذن دے گا، ہوگی تو بیت اللہ کی چھت پہ، پہنچے گی اللہ کی ساری زمین پہ۔ پہنچے یا نہ پہنچے؟ سننا چاہتے ہو یا نہیں؟ آپ اذان کہاں ہوگی؟ پہنچے گی ساری زمین پہ۔ ذرا سننا، صرف زمین والے نہیں سنیں گے، آسمان والے بھی سنیں گے۔ سنیں گے نہیں تو آسمان سے آئیں گے کیسے؟ کیوں حضور سن رہے ہو؟ اذان زمین والے بھی سنیں گے، آسمان والے بھی سنیں گے، صرف زمین و آسمان والے نہیں سنیں گے۔ پھر پتہ چلے گا سائنس کیا ہے اور امامت کیا ہے۔ یہ زمین و آسمان پہ آواز کو سنا لینا، یہ تو سائنس ہے نا، یہ تو سائنس بھی سنا رہی ہے۔ دوستو صرف زمین و آسمان والے نہیں سنیں گے، قبروں میں رہنے والے بھی سنیں گے۔ ٹھیک ہے، میرا تسی بڑے ہے علم بڑی عزت اللہ کا میں نویا پاک پڑھنا تے بڑی شان اللہ کا میں بہت عظمت اللہ کا میں شہنشاہ دی نصرت دا اہم ترین ذریعہ ہے، لیکن صدا بھی ضائع کرنا لی نہیں۔ ذرا اس پہ بھی کام کرنا ذرا غور سے۔
زمین والے سنیں گے، آسمان والے سنیں گے، قبروں میں رہنے والے سنیں گے، اور وہ شیعہ نہ کہلوائے جو اس بات پہ منہ بنائے، وہ کچھ اور کہلوائے، شیعہ نہ کہلوائے۔ روز دفن کرتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ شانے ہلا ہلا کے کہتے ہو اسما افہم، سن بھی سمجھ بھی، تو سننے والے اور سنانے والے، سمجھنے والے اور سمجھانے والے دونوں ہی سن لو، یعنی تلقین پڑھنے والے اور جس پہ پڑھی جا رہی ہے دونوں ہی سن لو۔ اگر علی ولی اللہ نہ سنا تو پھر کچھ بھی نہیں سنا۔ توجہ ہے جناب؟ بچوں میں سنیں گے تو ایک روایت آپ کے سامنے رکھنے لگوں، ڈائریکٹ آپ کا وقت بچ جائے۔ خوش ہو جائیں گے یہ صدا سن کے، قبروں والے خوش ہو جائیں گے۔ جو ادھر روکتے پھرتے ہیں ادھر خوشی کیسے نصیب ہوگی؟ نہیں سمجھا؟ خوش ہو جائیں، خوش ہو کے ایک دوسرے کو مبارک دیں گے، اور جو انتظار میں تھے وہ قبروں سے باہر آ جائیں۔ کچھ غور ہے صاحبان؟ وہ قبروں سے بہت اچھا مولوی جی، ذرا میرے من ٹائم دینا چاہیے۔ یہ جو میرا بسم اللہ اللہ کا نہیں جو بندہ، میں تو نہیں جو نا وہ پڑھنا، توجہ ہے جی، تاری تو نہیں ٹوٹنی چاہیے نا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ خوش ہو کے باہر آئیں گے۔ کچھ بندے حیران پریشان، یہی تو معاملہ ہے، نہیں پتا نہیں سمجھ تو مان تو جاؤ نا، انکار نہ کرو، پھر سمجھنے کے لیے جتنی کوشش کرو کوئی سمجھانے والا بھی مل جائے۔ یہ کون سی بات ہے؟ نکلیں گے قبروں سے باہر آ جائیں گے، آسمان والے زمین پہ آ جائیں گے، چونکہ اب امام جو زمین و آسمان کا ظاہر ہو چکا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب ایک اذان ہو، کتنی؟ ان شروع ہو جاندے نا، مکدیاں ہی نہیں، ٹھیک ہے جی؟ ایک اذان زمین و آسمان والوں کے لیے کافی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے ایک اذان پہ ایک ہی جماعت ہو، یا نہیں؟ جماعت بھی ایک ہی ہوگی، امام بھی۔ یہ ہے کہ پھر اللہ کی زمین پہ حکومت بھی ایک ہی ہوگی۔ ہوئے یا نہ ہوئے؟ ہوئے کہ نہ ہوئے؟ اولی پہ دستے نہ ہو، چاہت ہے یا نہیں ایک حکومت ہو، ایک اذان ہو، ایک جماعت ہو، جتنا جتنا جی چاہتا ہے وہ میں کہتا ہوں خدا کی قسم ہم تو کیا گناہگار سے بندے ہیں، اسی جماعت کے لیے چوتھے آسمان پہ مجھ سے کوئی پوچھے کہ عیسیٰ اپنی زندگی میں کیا کر رہا ہے، مدتوں سے تبلیغ نہیں کر رہا، اسی جماعت میں شامل ہونے کی انتظار کر رہا ہے۔ جی آپ کا بھی دل چاہتا ہے یا نہیں؟ آپ
آپ کا بھی جی چاہتا ہے یا نہیں؟ جتنی جتنی چاہت ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، ہاں بولو یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا ولی العالمین، یا وارث خون کریم، یا وارث صف عذاب، یا وارث مصطفیٰ، یا وارث مرتضیٰ، یا وارث دین ہدا، یا وارث سیدہ، یا وارث ذوالجلال، یا وارث ذوالجلال، یا وارث ذوالفقار، ذوالفقار کی پکار، ہر عزادار کی پکار، سادات کی پکار، نعرہ حیدری۔ اللہ آپ کو سرکار کا ظہور دکھائے، مالک کی شاہی دکھائے، ایک حکومت دکھائے، حکومت الہیہ دکھائے۔ گھبرا تو نہیں رہے دوستو، آپ کا پہنچ جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں سوچ رہے ہیں کہ وہ کیسے ایک حکومت آئے، اسی پہ گفتگو تو ہونی چاہیے۔ ایک حکومت کیسے ہو؟ سائنس ہے، جدید دور ہے، اب لوگوں نے زمین سے اوپر پلاٹ خریدنے شروع کر دیے، اب یہ گھبرا گئے ہیں نا، اسی لیے تو ادھر رہائشیں بنا رہے ہیں کہ یہ ختم ہونے والی، جہاں پہ رہنا مشکل ہو جائے گا، بچنا مشکل ہو جائے گا۔ ابھی بھی بات کر رہے تھے، ادھر بڑا شہر بن گیا، ادھر بڑا شہر بن گیا، جدید سہولات سب کچھ ہے، میں ان باتوں سے گھبراتا نہیں۔ بسم اللہ۔ یہ بھی دانشور، یہ بھی ان کی رپورٹ پڑھ لو کہ اب وہ تھنک ٹینک اس پہ بھی پہنچ چکے ہیں کہ مادہ نے فنا ہونا، مادہ نے جس طرح، اس کو میں سمجھاؤں، وہ کہتے ہیں جس طرح یہ سڈنلی دنیا بن گئی تھی، ایسے ہی یہ سڈنلی کچھ پھٹے گا اور یہ ختم ہو جائے گی۔ کچھ سمجھ رہے ہو میری بات؟ یہ پڑھے لکھے بچوں پھر ان کی اپنی سوچ ہی شکست مان گئی ہے، ہار مان گئے ہیں۔ اب ناکام وہ ہوگا جو مادے کے لیے زندہ ہو۔ ہاں، ناکام وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ بس مادہ ہی مادہ ہے اور کچھ ہے نہیں، جن کی زندگی کا مقصد ہی مادیت ہے، مادیت کا حصول ہے۔ میری بات گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ گل ذرا میں مشکل جی شروع کر لی ہے، مجالس کا تو یہ ذوق نہیں ہے لیکن ضروری بڑی ہے، اور اس کو اس لیے میں نے شروع کیا ہے۔ یہ بچے آگے بھی اس بات کو جتنا ہو سکے کرنا چاہیے۔ تو گھبرائے تو وہ نا جو اس کی نظر میں بس مادہ ہو، بس مادیت کے لیے ہو۔ ہم نہ مادیت کے ہیں نہ مادیت کے لیے ہیں، اسی لیے ہم ناکام نہیں۔ ناکام وہ، گھبرائیں وہ
جو صرف مادیت کے لیے زندہ رہے. ہمیں تو اس حقیقت کا تم آج بتا رہے ہو، ہمیں ماؤں کی جھولیوں سے پتا ہے 500 سال سے. تو ہمارے بھی علم میں ہے کل شائن حالکن، ہر شے فنا ہو جائے گی، بچ جائے گا. تو اللہ کا چہرہ فنا کے لیے جو زندہ ہے وہ ڈرے اور ناکام مرے گا. ہم تو جی ہی وجہ اللہ کے لیے. جو اسی کے لیے زندہ ہو دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری. بھائیو یہ ضروری بڑا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں وقت بالکل چینج ہو چکا ہے، تبدیل ہو چکا ہے. آپ بھی کچھ نہ کچھ اس پہ غور کریں. میں 2-4 باتیں روک کے کرتا ہوں. دیکھو جی، ایک سکول ہے، اس میں ایک سٹوڈنٹ داخل ہوتا ہے. تو ایک دن اس کا سبق آغاز ہوتا ہے، پھر درجہ بدرجہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر وہ یونیورسٹی میں چلا جاتا ہے. الف بے بھی بہت اچھا سبق ہے، لیکن بس یہ تو نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ اچھا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کو آگے بھی جانا. میں یہ نہیں کہتا الف بے کا منکر ہو جانا چاہیے، لیکن الف بے پہ بیٹھ نہیں رہنا چاہیے. آگے بھی ہے یا نہیں ہے نا. اب اس کو میں قرآن کی زبان سے، شرعی زبان سے کہوں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے ہم نے دین کو اکمل کر. ایسے یہ ترجمہ مکمل کہہ دیا جاتا ہے، لیکن ترجمہ اس کا ہے اکمل کر. یہ نہیں کہتا الف بے کا منکر ہو جانا چاہیے، لیکن الف بے پہ بیٹھ نہیں رہنا چاہیے. آگے بھی ہے یا نہیں ہے نا. اب اس کو میں قرآن کی زبان سے، شرعی زبان سے کہوں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے ہم نے دین کو اکمل کر. ایسے یہ ترجمہ مکمل کہہ دیا جاتا ہے، لیکن ترجمہ اس کا ہے اکمل کر. فرق ہے، اکمل تیسری ڈگری ہے. توجہ ہے جناب. اس کا مطلب ہے ہم اس دنیا میں دین پہ عمل کرنے کے لیے آئے ہیں. بولو جی بسم اللہ. ہمارا ضابطہ حیات دین ہے نا، تو دین کون سا؟ اکمل. اس کا مطلب ہے اس اکمل دین پہ ہم عمل کریں گے تو اکمل ہو جائیں گے. نہیں سن رہے جی آپ؟ کیا ہو جائیں گے؟ اکمل. اس کا مطلب ہے ہم آئے اکمل ہونے کے لیے، تو کوئی اکمل بنانے والا بھی تو ہے نا. سن رہے جی؟ کوئی استاد اکمل بنانے والا بھی تو ہے، ہونا چاہیے یا نہیں؟ بولو جی. آج کون ہے؟ کون ہے تمہارا استاد جو تمہیں اکمل بنائے؟ کون ہے؟ میں کچھ کہہ رہا تھا، تسی آپ ہی سب کچھ بن گئے. کیسی غلطی ہے. اور اس علمی دور میں اپنے آپ کو ہر بندہ سمجھ رہا ہے. سمجھ لینا اور ہے، ہونا اور ہے. اور سمجھ کسی کو پہچان بھی ہو جانا اور ایک لفظ میرے سامنے آ گیا ہے. ایک زمانہ تھا، ہارون رشید کا دور تھا حکومت کا. میرے 7ویں سلطان کا دور ہے امامت کا.
جاگ رہے ہو جی؟ اب حکومت اکمل بنائے گی یا امامت؟ بولو جی، امامت بنائے گی. تو اب ایک سٹوڈنٹ تھا درس امامت کا، لوگ اسے دیوانہ کہتے تھے، امام نے اسے اکمل بنا دیا تھا. اسے امامت کے سکول سے وہ کامل بن گیا. لوگ اس کو، اس کا مطلب ہے جو اکمل ہوتے ہیں لوگ انہیں دیوانہ سمجھتے ہیں، اور جو دیوانے ہوتے ہیں لوگ انہیں کامل سمجھتے ہیں. یہ دیکھ لو کتنا گیپ ہے، فرق ہے. مار نہ کھا جانا، دھوکہ نہ کھا جانا. اس لیے چلو یہ بات میں نے عرض کی ہے. پھر بچوں یہ بھی ہماری یونیورسٹی ہے، ہاں، تو اس میں بڑی محنت ہے ان بزرگوں کی جنہوں نے عزاداری پہ محنت کی. بڑے قابل قدر ہیں. کوئی سن رہے ہو؟ کالے کپڑے، ماتم داری، عزاداری، یہ انہوں نے. تو اب تو یہ سنی بھی مان گئے، نہیں مان گئے تو جین جیران ہو جی میں بالکل دمی گل پہ کرنا. یہ مان گئے ہیں. یہ ابھی یہ جیب سے نکالو فون، یہ سامنے پڑا ہے، مرزا محمد علی انجینئر اہل سنت کا بڑا تھم جیل میں بیٹھا ہے.